قرآن پاک کو جب ہم سمجھ کر سوچ کر پڑھنا شروع کر دیں گے تو یہ جو عذاب ہیں، یہ جو مشکلات ہیں جو قیامت والے دن آئیں گی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب اور مشکلات سے محفوظ کر لیں گے۔ اور اگر ہم نے اپنی یہ زندگی جو ہماری کہ بہت مختصر سی چھوٹی سی ہے، آج ہے کل نہیں ہے، اب کے لمحہ ہے اگلے لمحے نہیں ہے، محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا يعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الفجر آیت نمبر 21 تا آیت نمبر 26 تک تلاوت کی ہے۔ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ: کلا اذا دکت الارض دکا دکا، ہرگز نہیں جب ریزہ ریزہ کر دی جائے گی زمین، ریزہ ریزہ کرنا، وجاء ربک، اور آئے گا تیرا رب، والملک صفا صفا، اور فرشتے اس حال میں کہ صف باندھنے والے ہوں گے، وجیء یومئذ بجہنم، اور لائی جائے گی جہنم اس دن، یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، اس دن سوچے گا انسان اور کہاں ہوگا اس کے لیے سوچنا، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہے گا اے کاش میں آگے بھیجتا اپنی زندگی کے لیے یا اپنی زندگی میں۔ یہاں لحیاتی لام کے لیے یا لام فی کے معنی میں تو ترجمہ بنے گا کہ کہے گا اے کاش میں آگے بھیجتا اپنی زندگی کے لیے یا اپنی زندگی میں، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، پس اس دن نہیں عذاب دے گا اس اللہ کے عذاب جیسا احد، کوئی ایک، وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور نہیں جکڑے گا اس کے جکڑنے جیسا کوئی ایک۔ سورۃ الفجر آیت نمبر 21 تا آیت نمبر 26 تک تلاوت کی ہے۔ کلا اذا دکت الارض، یہاں کلا سے کفار کو زجر و توبیخ ہے کہ تم یہ مت سمجھو کہ تمہارے جو دنیا میں تم بد اعمالیاں کر رہے ہو، گناہ کر رہے ہو، ان پر کسی قسم کی کوئی سزا نہیں دی جائے گی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ ضرور بھی ضرور تمہارے ان بد اعمالیوں کے اوپر اور گناہوں کے اوپر اللہ تعالیٰ پکڑیں گے اور سخت سزا دیں گے، سخت عذاب دیں گے۔ اب اس سزا اور اس عذاب کا وقت بیان کیا، فرمایا کلا اذا دکت الارض دکا دکا، کہ ایک وقت آئے گا جب زمین ٹکڑے ٹکڑے کر کے ریزہ ریزہ کر دی جائے گی۔ یہ وقت کون سا ہوگا؟ یہ نفخہ اولیٰ کا وقت ہے۔ نفخہ اولیٰ کسے کہتے ہیں؟ نفخہ ثانیہ کہتے ہیں۔ ماقبل میں بھی ہم نے یہ بیان کر دیا ہے۔ اب پھر آپ کو بتا دوں کہ نفخہ اولیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب پہلا سور پھونکیں گے وہ نفخہ اولیٰ ہوگا، جب دنیا تباہ ہو جائے گی، ہر چیز ریزہ ریزہ ہو جائے گی، ختم فنا ہو جائے گی۔ پھر تقریباً 40 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد پھر وہ سور پھونکیں گے، تو اس کے بعد سارے انسان ہیں وہ اٹھ کے دوبارہ زندہ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف چلے جائیں گے۔ اور وہ کس طرح جائیں گے؟ فوج در فوج ہوں گے، کوئی شاہی سواریوں پہ ہوں گے، کوئی کسی طرح۔ تو یہاں جو زمین کا ریزہ ریزہ کرنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنے سے جو وقت مراد ہے یہاں نفخہ اولیٰ کا ہے۔ کیونکہ قیامت سے قبل ایک زلزلہ آئے گا، اور اس زلزلے آنے کی وجہ سے زمین زیر و زبر ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، بالکل ختم ہو جائے گی۔ اتنے بڑے بڑے پہاڑ فنا،
اتنی بڑی بڑی عمارتیں، بلڈنگیں فنا، ہر چیز ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے گی، اور زمین کیا ہوگی؟ چٹیل میدان، ہموار، بالکل سیدھی، دکن دکا۔ یہ تاکید جو ہے انہوں نے کی، یہ اشارہ ہے کہ جو زلزلے ہوں گے، زلزلے یہ یکے بعد دیگرے آئیں گے۔ جیسے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج کل کے حالات ہیں۔ ابھی آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک ڈچ سائنسدان نے جو پیشن گوئی کی، پورا پاکستان اس چیز کے زد میں آ گیا، ڈر گیا اور سہم گیا۔ تو یاد رکھیں قرب قیامت جو ہے وہ یکے بعد دیگرے زلزلے آئیں گے، اور وہی زلزلے ہوں گے جن کی وجہ سے زمین کے اندر جو ہے نا وہ پھوٹ پیدا ہوگی، ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوگا، بلڈنگیں زمین بوس ہو جائیں گی، پہاڑ زمین بوس ہو جائیں گے۔ وہی وقت ہوگا جب قیامت بالکل قریب ہوگی۔ وجاء ربک والملک صفا صفا۔ اب یہاں پہ مقصد اس آیت کا یہ ہے کہ روز محشر جس دن حساب و کتاب ہوگا تو اللہ تعالیٰ خود حساب و کتاب کے لیے تشریف لائیں گے۔ اب اس میں یہ کہنا کہ وہ کس طرح تشریف لائیں گے وہ ہم نہیں بتا سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات خود ہی بہتر جانتی ہے، کیونکہ ان کے آنے کی کیا شان ہوگی، کیا نہیں ہوگی۔ یہ وہ آیات ہیں جس کو آپ متشابہات میں کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بارے میں نہ زیادہ سوچنا چاہیے، بس جو ترجمہ ہے ہمیں اسی کے اوپر رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حساب و کتاب کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تشریف لے کر آئیں گے۔ اب وہ کس طرح لائیں گے، کیسے لائیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کی شایان شان ہی ہوگا۔ والملک صفا صفا، آسمان پھٹ جائیں گے، اور آسمان پھٹنے کے بعد کیا ہے کہ اس سے فرشتے نکل کر میدان محشر میں صفیں باندھ کر کھڑے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کریں گے، جنتیوں کو جنت میں، جہنمیوں کو جہنم کے اندر جو ہے وہ پہنچائیں گے۔ وجیء یومئذ بجہنم، مقصد اس آیت کا یہ کہ قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا۔ اس کی پوری حقیقت اور کیفیت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ جہنم کو کس انداز سے لے کر آیا جائے گا، لیکن ماقبل میں بھی جیسے ہم نے پڑھا تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جہنم جو ہے وہ زمین کے نیچے ہے، تو زمین کے نیچے سے فرشتوں کی ڈیوٹی ہوگی، فرشتے اس کو اٹھا کر لے کر آئیں گے، جس کے اندر سے بڑی خطرناک آوازیں آ رہی ہوں گی، لوگ اس کی آوازوں کو سن کر بھاگیں گے، لیکن کوئی بھی فرشتہ ان کو بھاگنے نہیں دے گا، کیونکہ چاروں طرف جو ہے وہ فرشتوں نے پہرا دیا ہوا ہوگا اور ان کو اکٹھا کر کے رکھیں گے۔ اب ہم نے ماقبل میں پڑھا کہ جی سورج کو بھی بے نور کر کے سمندر میں ڈال دیا جائے گا، اور جو نیچے ہے سجین بھی آپ نے پڑھی تھی کہ وہ زمین ساتویں زمین کے نیچے ہے، اس کو لے آیا جائے گا۔ تو مطلب یہ کہ کس طرح وہ ہوگی اس کی کیفیت کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، مختلف اس کے بارے میں آیات ہمارے سامنے آتی ہیں، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمیں بس یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت والے دن سخت عذاب سے، نرم عذاب سے، ہر قسم کے عذاب سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے، محفوظ رکھے، اور بغیر حساب کتاب کے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ حساب کتاب جس کا ہوگا وہ بیچارہ پکڑا جائے گا، اس لیے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کریں۔ یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، یومئذ یتذکر الانسان، مقصد یہ ہے کہ کافر کو قیامت کے روز سمجھ آ جائے گی۔ کیا سمجھ آئے گی؟ کہ میں نے غلطی کی، مجھے نیک اعمال کرنے چاہیے تھے۔ پھر کافر روئے گا، حسرت کرے گا، افسوس کرے گا، اور توبہ استغفار بھی کرے گا۔ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَىٰ، کہ اس دن اس کا توبہ استغفار کرنا، اس کا سمجھنا، سوچنا وہ نافع نہیں ہوگا، وہ غیر نافع ہوگا، وہ بلا سود ہوگا، یعنی کہ اس کو کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ بے فائدہ باتیں ہوں گی۔ کیوں؟ کیونکہ اصلاح کا جو وقت ہے وہ دنیا میں ہے اور وہ وقت گزر گیا ہے۔ آخرت کے اندر جو اب وقت شروع ہو چکا ہے وہ دار العمل نہیں ہے بلکہ دار الجزا ہے، وہ اعمال کرنے کا گھر نہیں ہے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حساب کتاب کا، جزا سزا کا گھر ہے۔ اب وہاں ہمیں صرف فیصلہ ہونا ہے کہ ہاں بھی دنیا میں یہ کیا، اس کے لیے یہ فیصلہ، اس نے یہ کیا، اس کے لیے یہ فیصلہ۔ وہاں انسان اعمال نہیں کرے گا، اچھے بھی نہیں، برے بھی نہیں، کیونکہ وہاں جو دنیا میں ہم نے بونا ہے آخرت میں ہم نے وہی کاٹنا ہے، اور وہی کاٹنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمارا حساب و کتاب کر کے جنت اور جہنم کا فیصلہ کریں گے۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اس دن قیامت والے دن کافر جو ہیں وہ حسرت ندامت کے عالم میں کہیں گے کہ ہائے کاش میں اپنی
آخری زندگی کے لیے، ابدی زندگی کے لیے، جو کہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، اس کے لیے میں ایمان کی، اعمال صالحہ کا کوئی نہ کوئی سرمایہ تو جمع کر کے آگے بھیج دیتا، تاکہ مجھے آج کے دن وہ نفع دیتا، آج کے دن وہ میرے کام آتا۔ میں نے جب اپنے کوئی اعمال آگے بھیجے ہی نہیں تو اب میری بربادی ہی بربادی ہے۔ میں نے ترجمے میں بھی کہا تھا کہ لحیاتی، لام کے لیے معنی میں بھی استعمال ہوگا تو پھر تفسیر یہ ہوگی کہ آگے بھیج دے، اور اگر ہم لام کو فی کے معنی میں استعمال کریں گے تو مقصد یہ ہوگا کہ کاش میں اپنی دنیاوی زندگی میں آخرت کے لیے کچھ تیاری کرتا، لیکن میری بدبختی یہ ہے کہ میں نے آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کی، اللہ تعالیٰ کے حکم نہیں مانا، پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانا، اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء اکرام علیہم السلام آئے ہیں ان کے بھی احکام ہم لوگوں نے نہیں مانے، تو اب ہماری بربادی ہی بربادی ہے۔ ہم وہ کاش ہی کر کے یہ بات کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے لیے اس دن کسی قسم کا بھی سوچنا سمجھنا بے سود ہوگا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ۔ مقصد یہ ہے کہ قیامت کے روز اللہ رب العزت کافر کو اتنا شدید اور اتنا سخت عذاب دیں گے کہ اس عذاب کے متعلق ہم آج دنیا میں بیٹھ کر سوچ ہی نہیں سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو عذاب ہوگا وہ جسمانی عذاب بھی ہوگا، روحانی عذاب بھی ہوگا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو عذاب ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ کسی قسم کی سزا ہے، عذاب ہے، وہ اس کی ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے قتل کیا، اس کو جو ہے نا جج صاحب نے 14 سال کی قید سنا دی، فلانا زنا کا گناہ کیا 14 سال قید دے دی، یعنی کہ ایک وقت مقرر ہے کہ چلو جی اتنے اس کو سزا ملے گی، اس کے بعد یہ بچ کے باہر آ جائے گا۔ لیکن جو آخرت کی سزا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے سزا دینی ہے، اس سے آپ کو بچ کے باہر نہیں آ سکتے کسی صورت بھی، وہ ابدی سزا ہوگی۔ اس لیے وہ دنیا میں ہم اس سزا کے متعلق سوچ ہی نہیں سکتے، سمجھ ہی نہیں سکتے کہ وہ کیسی ہوگی۔ بس ہمیں یہی قرآن پاک کی ان آیات سے ہمیں نصیحت حاصل کر لینی چاہیے کہ وہ ہمارے لیے آیا خطرناک ہوگی یا فائدہ مند ہوگی۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کافر کو ایسے جکڑیں گے کہ اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دنیا کی جیل ہے، بھاگ گئے، قید خانہ ہے، بھاگ گئے، بیڑیاں پہنائی ہوئی ہیں توڑ کے بھاگ گئے، لیکن آخرت کا جو پکڑنا ہوگا وہ اتنا سخت ہوگا کہ اس جیل سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ پھر اس جیل کے اندر سانپ ہیں، بچھو ہیں، طرح طرح کے زہریلے جانور ہیں جو کاٹ رہے ہیں، تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ سارا اگر انسان سوچے تو انسان کو لگ پتہ جاتا ہے کہ ہائے ہمارے ساتھ اس وقت میں کیا ہوگا۔ اور آج ہمیں اللہ کا کروڑوں اربوں کھربوں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا اور بطور مسلمان بھیجا۔ ہم یعنی کہ ہمارا مسلمان ہونا یہ کوئی بہت بڑی بات تو نہیں ہے، مطلب ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پہ ایک کرم کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایک احسان کیا، اس میں ہمارا اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب کیا وقت ہے کہ اب ہمیں یہاں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ قرآن پاک کو جب ہم سمجھ کر سوچ کر پڑھنا شروع کر دیں گے تو یہ جو عذاب ہیں، یہ جو مشکلات ہیں جو قیامت والے دن آئیں گی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب اور مشکلات سے محفوظ کر لیں گے۔ اور اگر ہم نے اپنی یہ زندگی جو ہماری کہ بہت مختصر سی چھوٹی سی ہے، آج ہے کل نہیں ہے، اب کے لمحہ ہے اگلے لمحے نہیں ہے، اگر یہ زندگی ہم نے اپنی منمانیوں میں گزار دی، اپنے طور طریقوں پہ گزار دی، اللہ تعالیٰ کو راضی نہ کر سکے، تو پھر یاد رکھیں کہ ہمارا حال اچھا نہیں ہوگا، بہت برا حال ہوگا، بلکہ برے سے بھی برا حال ہوگا۔ اس لیے ہمیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر وقت کوششوں میں لگے رہنا چاہیے، نیک اعمال کرنے چاہیے، نمازوں کی پابندی ہے، روزے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ہمیں ان میں کسی قسم کا ناغہ نہیں کرنا چاہیے۔ حقوق اللہ، حقوق العباد، ان سب کو جب ہم مکمل طور پہ پورا کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ضرور اجر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔